بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے ترکی گھروں کے پہلو بہ پہلو نئے ترکی گھر، اور یہ ایک پرانی عمارت جو ایک اسکول کی شکل میں منظور کی گئی ہے، لیکن ہے اس میں وہ عظیم الشان مدرسہ جہاں علم و فنون کی گہما گہمی ہے۔ ایک مفتی کے مرکز کے طور پر اس کو سرکار سے منظور کرا لیا گیا ہے، یہ دیکھیں، لیکن ہے یہ ملا برہان الدین المعروف ملا برہان دامت برکاتہم العالیہ کا علوم و فنون کا وہ مرکز جس کی مثال ترکی میں نہیں ہے۔ قدیم طریقے سے یہاں کتب فنون کی پڑھائی جاتی ہے، نحو صرف بلاغت منطق، پھر آخر میں فقہ تفسیر، اور اتنی محنت سے پڑھائی جاتی ہے کہ تصور نہیں ہے۔ یعنی طالب علم سبق تیار کرتا ہے اور پھر آ کر استاد کو سناتا ہے، اور ایک طالب علم آ کر استاد کو جب سناتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے حفظ اور ناظرہ کا سبق اکیلے سنایا جاتا تھا نا، ایسے پھر اٹھ کر جائے گا تو استاد اس کو 3 منٹ میں اپنی مباحثہ مناقشہ اس کے سبق کے اوپر کر لے گا، 5 منٹ میں کر لے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں، 12 منٹ سے زیادہ نہیں جاتے یہ۔ پھر دوسرا شاگرد آ جائے گا۔ اب شرح جامی 40 طلبہ پڑھ رہے ہیں تو 10 استاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک استاد کے پاس اجازت ہے کہ آپ سبق پڑھیں اور دوسرے کے جا کر سن لیں، بس۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب کو تیار کرتے ہیں۔ کوئی کئی گھنٹے طالب مطالعے پر لگاتا ہے اور 2 گھنٹے کے لگ بھگ استاد لگاتا ہے، جو کونا مشق ہو۔ جو بڑے استاد ہیں وہ تو ماشاءاللہ ایک دن میں آج بھی 80 سال کی عمر میں 60-70 طلباء کو پڑھا لیتے ہیں، وہی ان کے پاس 5 جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ تو عجیب و غریب نظام ہے، اور ہے اس پرانی سی عمارت میں۔ یہ بالکل متضاد سی صورتحال ہے۔ جو اس دن عادی امان کا مدرسہ دکھا تو شاندار عمارت تھی، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی، اور یہ ظاہر میں بالکل سادہ ہے، لیکن علوم و فنون میں یہ بھی بے مثال ہے۔ سرت نامی یہ جگہ ہے، اس کے مضافات میں تلو نامی یہ قصبہ یا گاؤں ہے، اور یہ عراق کی طرف ہے، شام نیچے پڑتا ہے اور عراق اس کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ وہ جو نصیبین والا پہاڑ ہے جہاں سے جن آئے تھے، نفر من الجن یستمعون القرآن، وہ اس سے آگے جا کر ہے۔